بہت عرصہ پہلے کی بات ہے جب عثمانیوں کی سلطنت ابھی اپنے ابتدائی دنوں میں تھی اور اناطولیہ کے میدانوں میں ایک نئی طاقت کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس وقت کے عثمانی حکمران اورحان غازی اپنے دلیری اور حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ اورحان کی فتوحات اور عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر بازنطینی حکمرانوں کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے حکمران جان ششم کینٹاکوزینوس ایک بوڑھے مگر دانا حکمران تھے، جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں ایک اہم فیصلہ کیا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر عثمانیوں کو اپنا دوست بنا لیا جائے تو شاید ان کے علاقے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ بہت سوچ و بچار کے بعد انہیں ایک منصوبہ سوچا۔ اپنی حسین بیٹی تھیوڈورا کو اورحان غازی کے عقد میں دے دیا جائے۔ تھیوڈورا اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی، خوبصورت، نازک اور اپنے والد کی لاڈلی۔ جب اس نے اپنے والد کے فیصلے کے بارے میں سنا تو اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ عثمانی اس کے لیے ایک اجنبی دنیا تھی، جن کی زبان، ثقافت اور دین سب کچھ مختلف تھا۔ مگر سلطنت کی حفاظت اور والد کے حکم کے آگے اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شادی کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک قافلہ بازنطینی سلطنت سے روانہ ہوا۔ تھیوڈورا نے ایک سفید لباس پہنا اور دل میں انجانی سی گھبراہٹ لیے اس قافلے کے ساتھ عثمانی سلطنت کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے جیسے قافلہ عثمانی علاقے کی جانب بڑھتا، تھیوڈورا کے دل میں تجسس اور خوف بڑھتا جاتا۔ جب وہ عثمانی دارالحکومت پہنچی تو لوگوں نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اورحان غازی خود بھی اس دن بہت خوش تھے۔ انہوں نے تھیوڈورا کو اپنی ریاست کا ایک حصہ بنایا اور اسے احترام اور محبت کے ساتھ قبول کیا۔ تھیوڈورا کے لیے عثمانی دربار ایک نیا اور عجیب جہان تھا۔ یہاں کی زبان، لباس اور عادات سب کچھ مختلف تھا، مگر جلد ہی اس نے دل سے اسے قبول کر لیا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور تھیوڈورا خاتون سے مہدی خاتون بن گئی۔ وہ اپنی نئی زندگی میں ڈھل گئی اور اورحان غازی کے ساتھ خوشی اور محبت بھرا رشتہ قائم کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شادی کے بعد اورحان غازی اور بازنطینی سلطنت کے درمیان تعلقات میں کافی بہتری آئی۔ بازنطینی علاقے میں عثمانیوں کا اثر رسوخ بڑھ گیا اور اورحان غازی کی سلطنت کو کئی اہم فوائد حاصل ہوئے۔ یوں تھیوڈورا کی یہ قربانی ایک طاقتور اتحاد کی بنیاد بنی، جس نے آنے والی کئی سالوں تک عثمانیوں کو بازنطینی سلطنت سے محفوظ اور مستحکم رکھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔